ٹھوک کے آؤ جی اپنی بڑھیا نو گل ٹھوک کے آؤ جی اپنی بڑھیا نو گل جو علماء تمہیں یہ حدیثیں سناتے ہیں تو اس پر اتنی بری شکل بنائی تو کہتا ہے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. اگر بیوی ازدواجی تعلق قائم نہ کرنے دے تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ جی صبر کریں. ہاں جی وہ حدیثیں جو ہے نا جو آپ کو یہ علماء سنا رہے ہیں کہ جی وہ یہ اللہ سے ڈریں. سرکمسٹانسز ان تمام چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اینڈ آئی ہوپ کہ آپ اس چہرے کو تو ضرور جانتے ہوں گے. یہ ہیں عماد الاسلام جنہوں نے مرزا کی اکیڈمی کی شروعات میں ان کا ساتھ دیا. یہ وہ ہیں جنہوں نے طارق جمیل سے مرزا علی انجینئر کو ملوایا. یہ وہ ہیں جنہوں نے طارق مسعود کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا جب مناظرے والا معاملہ چل رہا تھا. یہ وہ ہیں جنہوں نے مرزا کے کہنے پر مختلف لوگوں کو مختلف اکابرین اہل سنت کو علماء کو کالز کی اور ان سے مختلف ٹاپکس پر بات کی اور یہ فرنٹ مین بنے رہے. یہاں تک کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ عماد الاسلام مرزا انجینئر کا فرنٹ مین ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ان کے ایک ایسے فالوور ساتھی اور بلکہ آئی وڈ سے دیٹ کہ ویژن پارٹنر تھے کہ جنہوں نے دل و جان کے ساتھ مرزا علی انجینئر کا ساتھ دیا. اور اب ایک ایسی بات جو میں نے آپ کو پہلے کہی تھی کہ یہ فیک خواتین کی عزت کا جو ڈھونگ کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا جان لیں کہ یہ کس طرح کا ایک گھناؤنا انسان ہے اندر سے. تو اس کے بارے میں ہم ان سے کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کچھ بات ہمارے کانوں میں پڑی تھی کہ یہ اپنے فالوورز کی جو بیویاں ہیں ان کی اہلیاں ہیں ان کے بارے میں عجیب و غریب سی باتیں گندی باتیں کرتا ہے. اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیں گے؟ ہاں جی ونس اگین تھینک یو آپ نے موقع دیا بات کرنے کا. ایکچولی ذاتیات پر نہ جاتے ہوئے کیونکہ بعض لوگ ان کے بلائنڈ فالوورز کہتے ہیں کہ آپ نے ذاتی اٹیک کیا ہے. ذاتی ہمارا کوئی ان سے اختلاف نہیں ہے. جو باتیں آبزرو کی ہیں دیکھی ہیں سنی ہیں وہ میں کیمرے میں آپ کے توسل سے کر رہا ہوں. پی فار پکاؤ نادر علی اینڈ عاقب فرید انہوں نے آنا تھا تو اس سے پہلے میں نے سیل فون پہ اپنا وہ چارجنگ پہ لگایا ہوا تھا سیل فون تو پردے کے پیچھے کیونکہ 2-3 پردے ہیں ان کے نا اکیڈمی میں. تو یہ کہہ رہے تھے لڑکوں کو سی اپنے آنا نا سب نو ٹھوک کے آؤ. اب کنہوں نے ٹھوک کے آؤ؟ یعنی کہ ظاہر ہے اپنی بیویوں کو. ہاں یعنی کہ یہ ان کو کہہ رہے تھے کہ اپنی نادر علی آنے والے تو کل تسی سارے اپنی بیویوں کو ٹھوک کے آؤ. یعنی کہ یہ جن کی بیویوں کو ٹھکوا رہے تھے وہ ان کے فالوورز ہیں کہ وہاں پر رہنے والے لوگ ہیں؟ نو ان کے فالوورز ہیں آف کورس فالوورز ہیں. وہ فالوورز تھے اور اس کے بعد جو پرسنل پرائیویٹ لوگ ہوتے ہیں ٹوٹلی پرسنل جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کو انہوں نے کہا کہ اپنی بیویوں کو ٹھوک کے آنا تھا. ٹھیک ہے آپ نے بالکل اچھے طریقے سے بات کی ہے اور آپ نے بتایا اور اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم اس کا اصل چہرہ دکھانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ کس طریقے سے لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے اور ان کو مذبذب بنا کر دہریت کی طرف لے جا رہا ہے. ٹھیک ہے عورتوں کی کہ اب یہ فتوے جو دیتا ہے کیا نام لیتے ہیں کہ احادیث کے خلاف اور اتنی گندی گندی شکلیں بناتا ہے کہ جی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو ازدواجی تعلق قائم نہ کرنے دے وداؤٹ اینی شرعی مسئلہ جو مکمل طور پر شرعی مسئلہ ہو مثال کے طور پر جو لڑکیوں کی خاص ایک معاملات ہوتے ہیں وہ ہو رہے ہوں اس کے علاوہ وہ ہم بستی نہ کرنے دے میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں تو فرشتے ساری رات اس پر لعنت کرتے ہیں. اور بہت سی اور حدیثیں بھی ہیں جو اس نے ایک خود حدیث بتائی ہے وہ بھی میں اس ویڈیو میں شامل کروں گا. اس کے اندر اس نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اونٹ کی وہ جو کمر ہے پشت پر ہو اور وہاں پر بھی تمہارا شوہر کا اگر ازدواجی تعلق قائم کرنے کا من کرے تو تم نے وہ پورا کرنا ہے. یہ بات میں اسی کے منہ سے سنواؤں گا کہ بیوی کی مرضی کے بغیر صحبت کی جا سکتی ہے. اس میں تو مطلب وہ بیوی کو ترغیب دلائی گئی ہے کہ یعنی جو احادیث میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کوئی سواری کی پشت میں بھی اپنی بیوی کو بلائے اور وہ انکار اگر کر دیتی ہے تو وہ پوری رات فرشتے جو ہے وہ لعنت کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے اگر آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ ہمدردی ہے اور آپ اس کو اللہ کی لعنت سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ ہی سفر کر لیں. لیکن پھر اس نے کہا کہ جی یہ جو اتنی گندی شکل بنا کر کہ جو لوگ
جو علماء تمہیں یہ حدیثیں سناتے ہیں تو اس پر اتنی بری شکل بنائی. تو کہہ رہے ہیں سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. اگر بیوی ازدواجی تعلق قائم نہ کرنے دے تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ جی صبر کریں. ہاں جی وہ حدیثیں جو ہے نا جو آپ کو یہ علماء سنا رہے ہیں کہ جی وہ یہ اللہ سے ڈریں. سرکمسٹانسز ان تمام چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے. آپ نے اپنی عورتوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہوا ہے, جتنی ذمہ داریاں ان کے اوپر ڈالی ہیں, سب سے بڑا عذاب تو آپ نے اپنے ماں باپ ان کے اوپر نازل کیے ہوئے ہیں. بڑا عذاب تو آپ نے اپنے ماں باپ ان کے اوپر نازل کیے ہوئے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث تو ہر موقع پر جو ہیں وہ بہترین ہیں, اور ان کا کیا نام لیتے ہیں, ان کے بغیر ہم کسی بھی طریقے سے پراپر معاملہ سالو نہیں کر سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ آگے سے اتنے برے انداز سے اس نے کہا, شکل بنا کر بری سی, وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. کہتا ہے کہ وہ جو تمہیں حدیثیں سناتے ہیں نا مولوی, تو یہ اللہ سے ڈرو. تو یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ رسول اللہ سے زیادہ سمجھدار ہو گیا ہے, اور پھر ازدواجی تعلقات کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور بڑا یہ کہتا ہے جی کہ سنگل شادیاں فلانی, اس طرح کی باتیں جی وہ غریب سے کرتا ہے کہ جی ہاں زنا ہوتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, جو دوسری شادی بغیر بتائے کرتا ہے. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. ہاں آج کے دور میں بہت ڈیفیکلٹ ہے, کیونکہ ہمارا کلچر ایسا ہے, دوسری شادی کرنا واقعی ایک بہت بڑی کلوز ٹو امپاسبل ہے. لیکن اپنے فالوورز کو یہ کہنا کہ اپنی بیویوں کو کل ٹھوک کے آنا, تو کیا مقصد ہے آپ کا؟ میرے خیال سے ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ بیوی کو ٹھوکنے کا مطلب کیا ہوتا ہے, اور فریش ہو کر آنا, ٹھوک کر آنا. اور بے شرمی کی بات یہ ہے, دیکھیں اتنی سخت بے شرمی کی بات یہ ہے کہ وہ سننے والے بھی اپنی بیویوں کی ٹھکائی کے بارے میں جو ہے وہ باتیں سن رہے ہیں اس سے. تو یہ دوگلا چہرہ, یہ بکواس یہ کیا ہے ساری؟ تو میں نے یہی آپ کو بات بتائی تھی, اور بھی کچھ کافی باتیں پتہ چلی ہیں, لیکن ہم ابھی ان لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. اتنی غلیظ باتیں معلوم ہوئی ہیں, میں ان لوگوں کو سامنے لاؤں گا, یہاں بٹھاؤں گا جن کے ساتھ وہ باتیں ہوئی ہیں, اور پھر آپ سے ہم اس بارے میں مزید آپ کو بتاتے رہیں گے. تو ایک دفعہ آپ کو پھر جملہ ذرا مجھے بتائیں گے کہ آپ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور آپ نے اپنے کانوں میں سنا جناب صاحب نے اپنے جو ان کے قریبی فالوور تھے, کیا کہا تھا ان کو؟ ہاں جی کہ یعنی کہ فلانے شخص آ رہے, سیلیبریٹی آ رہے, تو ٹھوک کے آؤ اپنے نا بڑھیا نو. ہاں نہیں, وہ پنجابی تھی سر, انہوں نے کیا چیز دسو. ہاں وہی پنجابی جی, ٹھوک کے آؤ جی اپنی بڑھیا نو کل. ہاں جی, ٹھوک کے آؤ اپنی بڑھیا نو کل. کی مطلب جی ادا کہ میں ٹھوکی تھا بڑھیا نو, یہ اس طرح کی باتیں کرنا بیویوں کے بارے میں. اور بہرحال میرے پاس اب اس وقت لفظ نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ میں بالکل بڑی میری بری زبان ہے, اور منافقین کے لیے میری زبان بری ہی رہے گی, اور اس میں نرمی کی تو گنجائش نہیں ہے. بے شک لوگوں کو برا لگتا ہے, ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بارے میں صحیح گندی زبان استعمال کرتا ہے, تو میں اس کو نہیں بخشوں گا. جتنی میکسیمم اجازت ہے اسلام میں اس کو گالیاں بھی دوں گا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر یہ اور صحابہ کرام سے دشمنی کرے گا تو یہ ڈیزرو کرتا ہے گالیاں. بہرحال خیر, میں جاتے جاتے اس کے فالوورز کو یہ کہتا جاؤں گا کہ جو بہت قریبی ہیں کہ تمہیں شرم آنی چاہیے تھی کہ تم نے یہ بات سن لی, اس نے تمہیں کہا کہ اپنی بڑھیوں کو ٹھوک کے آنا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. آج کے لیے اتنا, مزید دیکھتے رہیے, بہت سی چیزیں ہیں. وی آر گوئنگ ٹو ایکسٹریملی غلاظت اس بندے کی آپ تک ہم پہنچائیں گے. اور آپ کو چھوٹا سا ہنٹ دیتا جاؤں کہ وہاں پر لڑکوں کے ساتھ بھی کچھ محبت کے معاملات ہیں, وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ مکمل طور پہ ہمارے پاس ثبوت آ جائیں تو آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم ضرور بتائیں گے. السلام علیکم.